سر یہ بتائیے کہ ڈن بیس ویزا کیٹیگری کون سی ہے؟ دیکھیے ڈن بیس ویزا کیٹیگری کا مطلب ڈن بیس ویزا کیٹیگری کوئی نہیں ہے، یہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے. اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک آپ کے پاس کوئی ہمارے پاس کچھ کلائنٹس آتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں پیسے تب دوں کہ جب میرا ویزا ہو جائے، یا یہ سوچ لیں کہ مجھے ویزا لازمی دیں آپ. اب وہ ہمیں یوں سمجھ لیں کونسلیٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کونسلیٹ کے اندر بھی ایک شرط لگا دیتے ہیں کہ آپ نے میرا ویزا ریفیوز نہیں کرنا. ویزا دینا کونسلیٹ کی ثوابدید ہے، یعنی کہ آپ نے اپلائی کیا اور انہوں نے آپ کو اپنی اسکروٹنی سے گزارا. اب اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کو ویزا دینا چاہیے تو وہ ویزا دیں گے، اور اگر انہوں نے سمجھا کہ آپ کو ویزا نہیں دینا چاہیے تو ویزا نہیں دیں گے. یہ ہے فیئر انف بزنس. لیکن ایک کلائنٹ کہہ سکتا ہے آپ سے کہ مجھے آپ ڈن بیس کے اوپر جرمنی کا ویزا دے دیں یا یو ایس کا ویزا دے دیں. تو اس کے اندر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ جو لوگ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جن سے 15 لاکھ 20 لاکھ حتیٰ کہ ہم نے مارکیٹ میں 35 لاکھ 40 لاکھ بھی سنا ہے. نالج نہیں دی جاتی ایسے لوگوں کو. ایسے لوگوں کو اسی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے کیونکہ جہاں ڈن بیس کیٹیگری موجود ہے یہ کیٹیگری بن گئی ہے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جہاں پر ہم کہیں گے کہ جہالت کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ لوگ کوشش ہی نہیں کرتے کہ ویزے کو پراپرلی حاصل کریں. جس طرح کہ پریویس ویڈیو میں نے بتایا آپ کو کہ ویزا حاصل کرنے کے لیے پوری مشق ہے، ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت ہم ویزا حاصل کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہوتا یہ کہ فار ایگزامپل 90% تو فراڈ ہے، 90% آپ کو وہ ویزا ملتا ہی نہیں ہے جس پر ڈن بیس ویزا کی بات آپ کر لیں. لیکن آپ فرض کر لیں اپنے لیے کہ اگر آپ سے میں 20 لاکھ روپے لے کر اور آپ کو میں ڈن بیس ویزا کے طور پر یو ایس کا اوریجنل ویزا دے بھی دوں تو آپ کا پاسپورٹ ہے بلینک، اور اس بلینک پاسپورٹ پر آپ کو جو ہے یو ایس کا ویزا مل گیا. تو جب اگر وہ ویزا آپ کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ، اس ویزا کو آپ لے کے جاتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ویزا آپ نے کیسے حاصل کیا. شکوک و شبہات اس ساتھ جڑ گئے اس کے. اب اس شکوک و شبہات کے ساتھ جب آپ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کو یو ایس کا ویزا ٹورزم کے لیے دیا گیا یا کسی بھی وجہ سے دیا گیا. جسٹیفیکیشن پرابلم ہے آپ کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا مسئلہ FIA کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ پہ ہی پیش آ جائے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیجئے کہ آپ نے مزید ڈن بیس کام کیا ہوا ہے اور آپ پاکستان سے بھی کسی کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں یا وہ نکل جائے، اس کے نصیب اچھے تھے. لیکن اگر وہ یو ایس ایئرپورٹ پر یا اس ملک کے ایئرپورٹ پر پہنچ جائے کہ جہاں پر وہ پہنچنا نہیں چاہیے تھا بیکاز وہ ایلیجیبل نہیں تھا، تو اس کے لیے صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کیٹیگری میں آئے ہو، تو وہ بتاتا ہے اپنے بارے میں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس بندے کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ آلموسٹ زیرو ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا. اور اس سے ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ پوچھا جائے کہ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے یہ ویزا کتنے میں حاصل کیا، اور اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کو اپنے ملک میں انٹری دے دیں گے. اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بات بتانے میں آپ کو وہ ہو جائے کہ اگر میں بتا دوں گا سچ تو مجھے یہ انٹری دے دیں گے، وعدہ کر لیا ہے، اور آپ بتاتے رہیں کہ میں نے 20 لاکھ میں خریدا ہے. آپ نے یقیناً ویزا خریدا ہی ہوگا بیکاز آپ کا اگر پاسپورٹ بلینک ہے، آپ کی ٹریول ہسٹری زیرو ہے یا آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے، تو آپ کو اب تک ایشیا نے نہیں کوئی ویزا دیا، اب تک آپ کو یورپ نے کوئی ویزا نہیں دیا، اور آپ بڑے ویزا لینے چلے گئے. تو کیٹیگری وائز اگر آپ کے پاسپورٹ پر وہ ویزے نہیں ہیں جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، جس کانٹیننٹ سے آپ بلانگ کرتے ہیں، تو دوسرے کانٹیننٹ کا ویزا اگر آپ نکالتے ہیں تو وہ فیک ویزا ہوگا. وہ ویزا اوریجنل لگا ہوگا مگر وہ فیک طریقے سے ہوا ہوگا، وہ فوجری کے ذریعے ہوا ہوگا، وہ فراڈ کے ذریعے ہوا ہوگا، وہ پیمنٹ دے کے ہوا ہوگا، اور آپ کی ڈپورٹیشن ہو سکتی ہے. یعنی کہ 99.99% چانس ہے کہ آپ کی ڈپورٹیشن ہو، اس ایئرپورٹ سے نہ کہ صرف آپ کو واپس بھیجا جائے بلکہ آپ کے اوپر اس ملک کی انٹری کے لیے لائف ٹائم بین لگایا جائے. اور اگر لائف ٹائم بین لگ جائے تو آپ اس ملک میں دوبارہ
किसी भी तरीके से एंटर नहीं हो सकते। तो डन बेस कोई कैटेगरी नहीं है, और हमारी हिदायत यही है आपके लिए कि आप बिल्कुल 100% इस चीज़ से दूर रहें। इसका कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ जहालत की, क्लाइंट की जहालत और कंसल्टेंट की चालाकी के तौर पर ये काम हो सकता है, अदरवाइज कोई वजूद नहीं।